الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وقت مختصر سا ہی ہے ماشاءاللہ۔ آج ہم جس جنازے کے اندر حاضر ہوئے ہیں یہ میری نانی محترمہ، انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام گزارے ہیں بڑی ہی تکلیف کے اندر اور بیماری کے اندر گزارے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن یا کسی بندی مومنہ کو کانٹا لگ جائے اس کے چبھنے پہ جو تکلیف ہوتی ہے، اگر بندہ مومن اس کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کس چیز پہ؟ کہ ایک کانٹا لگنے کی وجہ سے جو اس نے صبر کیا اللہ اس پہ اتنا اجر دیتا ہے۔ تو انہوں نے تو بڑی بیماری دیکھی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی بیماری ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ 3 بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا، اس کائنات سے، اس جہاں سے پردہ فرما گیا۔ اب وہ جو 3 بھائی تھے اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی۔ اب ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھے گا اس کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اب ان میں سے جو چھوٹا بھائی تھا اس نے دین کی تعلیم سیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ جائیداد، یہ دولت، یہ مال تم رکھ لو، یہ جو ماں ہے یہ میں رکھوں گا۔ اب بات یہ ہوئی کہ جو ماں ساتھ رکھے گا گھر سے بھی کچھ لے کر نہیں جائے گا، خالی ہاتھ ماں لے کے چلا جائے۔ اب وہ شخص جو تھا اس بھائی نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، گھر سے نکلا، ایک جنگل کے اندر چلا گیا۔ اب اس جنگل میں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مال تو تھا نہیں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ کر سکے، اہتمام کر سکے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جو شخص تھا رات جب سویا نا تو خواب کے اندر ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ فلاں درخت کے نیچے تیرے لیے 100 دینار پڑے ہیں، تو اٹھا لے، تجھ کو ضرورت ہے۔ اب اس شخص نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے چاہیے میں اٹھا لیتا ہوں، بلکہ اس شخص نے یہ پوچھا بتانے والے سے کہ اے بتانے والے ذرا یہ بھی بتا کہ وہ جو دینار ہیں ان کے اندر برکت بھی ہے؟ تو اس بتانے والے نے کہا کہ وہ 100 دینار تو ہے پر برکت کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو بیوی نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ اس طرح کیجئے کہ وہ دینار اٹھا کے لے آئیے، ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ کہا کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، میں کیسے لے آؤں؟ اب دوسرے دن پھر خواب آیا، خواب کے اندر وہ 100 سے 10 دینار ہو گئے۔ پھر یہی پوچھا کہ برکت ہے؟ کہا نہیں برکت کوئی نہیں۔ کہا میں نہیں اٹھاتا، مجھے نہیں چاہیے۔ جب تیسرے دن پھر سے خواب آیا تو خواب کے اندر اس بتانے والے نے کہا کہ آج 1 دینار ہے۔ کہا اس 1 دینار کے اندر برکت ہے؟ تو اس بتانے والے اللہ والے نے کہا کہ اس 1 دینار کے اندر بڑی ہی برکت ہے۔ اب وہ شخص گیا اور کہنے لگا ہاں مجھے وہ اللہ کے دیے ہوئے برکت والے پیسے چاہیے۔ اب اس شخص نے وہ 1 دینار اٹھایا، بازار کے اندر گیا، اتنے دن ہو گئے تھے، نہ خود کچھ کھایا، نہ بیوی بچوں نے کچھ کھایا تھا، نہ ماں نے کچھ کھایا تھا۔ اب بازار جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص 1 درہم کی 2 مچھلیاں دے رہا ہے، 1 درہم کی 2 مچھلیاں دے رہا ہے۔ اس نے وہ دونوں مچھلیاں خرید لی۔ اب خریدنے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو جب اس نے ان کو صاف کرنے کے لیے ان کا پیٹ چاک کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں سے 1 موتی نکلتا ہے، 1 ہیرا نکلتا ہے۔ جب دوسری کا پیٹ کاٹا تو دوسرا ہیرا نکلا۔ اب وہ اس دور کے اندر جو سنیارے تھے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ موتی ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، جیسے ہمارے پاس کچھ آ جائے مجبوری میں ہو تو ہم تو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ جو تھا وہ بھی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے علاوہ اس موتی کی تجھے کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب بادشاہ کے پاس چلا گیا، بندے اکٹھے ہوئے، بادشاہ سے پوچھا گیا تو بادشاہ کے جو بندوں نے بتایا، سنیاروں نے، وہ یہ ریٹ طے ہوا کہ 70 اونٹ
مال کے ساتھ لاد کے دیے جائیں، پھر اس موتی کی قیمت ادا ہوگی۔ اب وہ شخص جو اپنی ماں کو گھر سے لے کر نکلا، بھائیوں نے کہا کہ مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر اس شخص نے اپنی ماں کی خدمت کی غرض سے ماں کو ساتھ رکھا، ماں کو لے کر نکلا۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج یہ شخص اس زمانے کے اندر بادشاہ کے بعد سب سے امیر ترین شخص تھا، سب سے امیر ترین شخص تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ماں باپ کی جو بندہ خدمت کرتا ہے، نہ اس کی دنیا میں کچھ اسے کمی پیشی ہوتی ہے، نہ اسے آخرت میں کبھی کوئی کمی پیشی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ میرے ماموں جان ہیں یہ، اور یہ میری نانی محترمہ ہیں، تو انہوں نے آخری ایام بڑی ہی تکلیف کے اندر گزارے ہیں، بڑی ہی پریشانی کے اندر گزارے ہیں، بڑی بیماری دیکھی ہے۔ تو بڑے ہی نیک خاتون تھی، بڑی ہی اچھی ان کی عادت تھی، فیملی کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی تھی، اور ماشاءاللہ ان بیٹوں نے بھی، اللہ نے ان کو دیا تھا تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کوئی کسر نہیں کی، کوئی کمی نہیں رکھی کہ یار ہمیں رب نے دیا ہے تو ماں کے لیے ہم اسے کچھ بچائیں یا کچھ کریں، نہیں، دن رات ہی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ تو اللہ عز و جل ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ان نانی جان کو ہماری کو اللہ جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اور اگر یہاں ہمارے فیملی کے بھی کافی بندے ہیں، ہمارے حضرات ہیں فیملی کے بھی، ان سے بھی گزارش ہے، اگر ان سے کوئی رہتے ہوئے دنیا کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد میں آپ لوگوں کے حقوق میں سے کسی کو کوئی ان کی بات بری لگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرما دیجیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب گھر والوں کو اس عظیم اور اس بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ اور یہ ایک اتنا حسین سایہ ہوتا ہے نا ماں کا، ماں باپ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی رشتے میں بھی ان دونوں کی مثال نہیں ملتی۔ بندہ کتنی بھی پریشانیوں میں ہو، کتنی بھی تکلیف کے اندر ہو، جب گھر جاتا ہے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے نا، اس کی ساری تھکاوٹ، اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کسی عام سائے سے محروم نہیں ہوئے، بہت بڑا سایہ آج ان سے جدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ان کو اپنی والدہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنی والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی معذرت بھی چاہتا ہوں، تو صفیں سیدھی کر لیں، یہ سماعت فرما لیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ عز و جل جو بھی کلام طیبات پڑھی گئی ہے، میرے ملک کی گئی، میرے مالک و مولا سب کو تیری پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سونی پیاری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات سب کی کو اصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک و مولا خصوصاً بالخصوص اس ساری کلام اللہ شریف کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وسیلہ جلیلہ سے دونا چنا کر کے میرے مالک و مولا نانی جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک و مولا ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، جنت کے باغات میں سے باغیچہ بنا۔ میرے مالک و مولا دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی کمی پیشی ہوگی ہو، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تجھ کو تیری رحیمی کریمی عظیمی کا واسطہ یا اللہ عز و جل ان کی اس غلطی کو میرے مالک و مولا اپنی رحمت سے دور فرما۔ میرے مالک و مولا ان کی اس خطا کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، جنت کے باغات میں سے باغیچہ بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا جتنے بھی احباب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے میرے مالک و مولا ہم میں جو کوئی تیرا نیک بندہ ہے اس
کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس نیک بندے کے وسیلے سے میرے مالک و مولا نانی جان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. میرے مالک و مولا کامل بخشش اور مغفرت فرما. زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مالک و مولا کچھ جانے میں گناہ ہو گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں، اے میرے مالک و مولا سب کو میرے مالک و مولا اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے مالک و مولا یہ جنازہ ہمیں یہ بتا کے جا رہا ہے کہ آج میں جا رہی ہوں، کل ہم میں سے بھی کوئی یہاں ہوگا. اے میرے مالک و مولا ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، کر دے وہ عطا جس میں ہو سب کا بھلا. یا اللہ جب تک جئیں پیارے آقا کی پیاری غلامی میں رہیں. اے میرے مالک و مولا جب ہم سب کا جانا ہو اس کائنات سے، میرے مالک و مولا ہمارا مرنا ہو، ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں، سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہو اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ